جا رہے ہیں, پاسپورٹ وغیرہ سب ختم, جیب کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ یہ جو برائیاں ہیں پائے جا رہے ہیں بیچ میں, تو ان برائیوں پہ نظر نہیں رکھنا ہے. ہمارا جو مقصد ہے, ہماری منزل جو ہے وہ اچھائیوں کو حاصل کرنا, برکتوں کو حاصل کرنا, اس کو مد نظر رکھ کر اچھائیوں کی بارگاہ, اچھائیوں کے راستے پہ سبقت لے جانا. تو اللہ رب العزت نے یہ مزاج دیا کہ پہلے بیچ میں یہ برائیوں کے مقامات بنا دیے گئے تھے, بت ان پہ بٹھا دیے گئے تھے. بیچ میں بت بٹھائے جانے سے ان کی برکت میں کمی نہیں آتی. ہمیشہ یاد رکھیں, نیکی برائی پہ غالب ہی رہتی. نیکی کے اندر تاثیر ہی ایسی ہے کہ وہ غلبہ رکھتی ہے, برائی کے مقابلے میں نیکی دبتی نہیں کبھی بھی, ورنہ نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. نیکی اتنی بڑی قوت رکھتی ہے کہ ہر برائی کو دبا کے رکھتی ہے. ہمیشہ نیکی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. جہاں کہیں نیکی کے مقامات میں, برکتوں کے مقامات میں, اچھائیوں کے مقامات میں, رحمتوں کے مقامات میں اگر کچھ برائیاں بھی نظر ہم کو آتے ہیں, ہماری نظر برائیوں پہ نہیں جانا ہے, ہماری نظر برکتوں اور اچھائیوں پہ جاتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ مزاج قرآن ہے, مزاج آیات قرآنیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے کہ یہ خدشے میں صحابہ کرام تردد کر رہے تھے کہ ہم ان کے درمیان میں صحیح کیسے کریں, یہاں پہ تو بت بٹھا دیے گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, یاد رکھو کہ جب اللہ میرے نیک بندی کے قدم یہاں پڑے تو بس یہ میں نے نشانی بنا دیے, یہ میری نشانیاں بن گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر, جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا بیت اللہ کا, تو فلا جناح علیہ, کھلا آیا ہے, اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. کب؟ ان یطوف بہما, ان دونوں کے درمیان میں صحیح کرنے میں, صفا پہ جانے میں, مروہ پہ جانے میں, وہاں ٹھہرنے میں, برکتیں حاصل کرنے میں, دعائیں کرنے میں, ذکر کرنے میں, تسبیح کرنے میں, تحلیل کرنے میں, اللہ کی عظمت بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سوچ کے ان کی برکتوں سے دور مت ہو کیونکہ یہ میری نشانیاں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ان کے اوپر برائیوں کے مرکز کے طور پر کچھ برائیاں یہاں پہ قائم کی گئی تھیں, لیکن یاد رکھو وہ برائیاں مغلوب ہوتی ہیں, ہمیشہ نیکی کو غلبہ ہوتا ہے. تو برکتوں کے حصول کے لیے یہاں آ جاؤ, یہ اللہ نے فرمایا. پھر آگے اللہ رب العزت نے بڑی لطیف بات فرمائی. وہ ایسا جملہ ہے دوستو, اگر ہم زندگی بھر یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے دین کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے پاس, دینی امور کے نام پہ جھگڑے, اختلافات. قرآن مجید کا وہ جملہ سارے اختلافات کو ختم کرتا ہے. وہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیں. اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں ہیں, اب کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں بت بٹھائے گئے تھے, تو ان کو خاطر میں مت لاؤ, وہ تصور مت کرو. برکتوں کو دیکھو, نوازشات کو دیکھو, رحمتوں کو دیکھو, میں نے ان کو نشانیاں بنایا, یہاں آؤ خیر حاصل کرو. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے. کیا ہے؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, جو شخص اپنی طرف سے اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دینے والا ہے اور اس کی نیکی کے کام کو جاننے والا ہے. یہ بہت بڑا دائرہ قرآن نے بتا دیا, بہت بڑا دائرہ بتا دیا, سمجھنے کی ضرورت. ہر چیز جو خیر کے طور پہ کی جاتی ہے, جو نفل کے طور پہ کی جاتی ہے, پسندیدگی کے طور پہ کی جاتی ہے, اور قرآن میں حدیث میں اس کے اوپر منع وارد نہیں ہوا, حرمت نہیں ہے, یہ حرام نہیں بولا گیا. خیر کے طور پہ کیا جانے والا کوئی بھی کام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میں نے فرض نہیں کیا ہے, بندہ اپنی خوشی سے خیر سمجھ کر وہ کر رہا ہے اور خیر ہے, ممانعت نہیں ہے, تو یاد رکھو بندہ اپنی خوشی سے خیر کا کام کر رہا ہے, لیکن میں اس کے اوپر ثواب مرتب کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ثواب دیتا ہوں,
دوستو کتنی مثالیں عرض کروں جو آج اختلاف کا سبب ہیں. آیت پہ اگر غور کر دیں، قرآن کے قریب آ جائیں تو یقیناً ہمارے پورے اختلافات ختم ہوں. آپ سے ایک سوال ہے، تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت یا 4 رکعت پہ اللہ کی تسبیح کرنا اور اس کی حمد کرنا، بڑائی بیان کرنا، پھر اس کی عظمت بیان کرنا، پھر اس کی توحید کا اقرار کرنا، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بولیے اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ مگر یہ ایسا عمل ہو گیا ہے. اچھا کام کیوں ہے؟ ارے اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی کبریائی ہے، پھر اللہ کی تحمید و تہلیل ہے، پروردگار عالم کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے قدوس، پھر اس کی بادشاہت، پھر اس کی بہت بڑی عظمت کا اس میں اظہار ہو رہا ہے. تو یہ جتنے کام ہیں یہ خیر ہیں. اب کوئی پوچھے گا کہ خیر آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ خیر ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جس کے اوپر حرام ہونے کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے تو اس کو جائز قرار دیا گیا، جائز چھوڑا گیا. پھر اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے یا اللہ اس کے رسول کے غلاموں کا ذکر ہے جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، تو وہ سارے کام، سارے معمولات اچھائی والے ہوتے ہیں، خیر والے ہوتے ہیں. بھئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مثال نہیں دے رہا ہوں میں، نعوذ باللہ وہ گانا نہیں ہے، وہ کوئی برے کلمات نہیں ہے تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھے جانے والے، تسبیح میں پڑھے جانے والے. آج انسان پوچھتا ہے پلٹ کے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھی جائے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ قباحت ہے، یہ برا کام ہے. استغفر اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بولا جا رہا. اللہ رب العزت نے ایسی ساری چیزوں کے اوپر ایک عمومی طور پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن تَتَبَّعَ خَيْرًا، جو بھی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے نیکی کا کام کرتا ہے اس کو برا مت سمجھو، میں رب ہو کر اس پہ ثواب بھی دیتا ہوں، میں ثواب دینے والا ہوں. فرائض کے علاوہ یاد رکھیں، فرائض بعض لوگوں کا ایسا تصور ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول حکم دیے ہیں وہی کرنا ہے، باقی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا. یہ تصور ہے. اسی لیے سوال ہوتا ہے، سوال یہ کہاں آیا، وہ کہاں آیا، یہ ایسا کس نے کیا؟ یہ اللہ کے رسول نے کیا، یہ صحابہ نے کیا، یہ خلفائے راشدین نے کیا؟ نہیں دوستو، دائرہ دین اتنا زیادہ کم نہیں ہے. پروردگار عالم نے بہت زیادہ اجازت دے دی ہے، عمومیت پیدا کر دی ہے کہ دیکھو فرائض ہیں، فرائض میں اور میرے محبوب بتا دیں گے، فرائض اور ضروری چیزیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ خیر کے دائرے میں جو آتے ہیں، اگر تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کرتے ہو تو اس پر میں ثواب دیتا ہوں. ثواب صرف فرائض پہ نہیں ملتا، فرائض اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا علیم، وہ خیر کا کام جو اپنی طرف سے بندہ کر رہا ہے، جبکہ میں نے حکم نہیں دیا، میرے حبیب نے حکم نہیں دیا، لیکن خیر کا کام ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو اس کے خیر کے کام پر اس کی نیت کو میں جانتا ہوں تاکہ نیت کے بڑے پن کے اعتبار سے ثواب بھی بڑھ جائے، ثواب بھی بڑھا دیتا ہوں. تو شاکر علیم، تو یہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے، یہ حل ہے. اچھا، بعض احباب جو تسبیح پر اس اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح تحلیل کہاں سے ثابت ہے، پھر فلاں فلاں کام ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے، یا مولود شریف کی محفل منعقد کرتے ہوئے کہاں سے ثابت ہے، پھر فلاں فلاں درود شریف تم پڑھتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے. حالانکہ یہ پورے دائرے میں وہ بھی شامل ہیں، اعتراض کرنے والے معترضین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، باضابطہ کھلا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا کہ تراویح کے درمیان میں تسبیح پڑھو، لیکن خیر ہے، خیر کا کام ہے، اللہ نے آزادی دے دی کہ یہ خیر کا کام اپنی مرضی سے تم کرو گے تو میں ثواب بھی دینے والا ہوں. پروردگار عالم نے نظر انداز نہیں فرمایا. ٹھیک ہے،
جو قرآن حدیث میں بطور فرض آیا اتنا ہی کرنا، دوسرا نہیں کرنا ہے، تو یہ تصور سب کے لیے ہوتا ہے، سب کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آج ہی پیپر میں پڑھا کہ ایک اشتہار آیا ہوا ہے کہ فلاں مقام پر قرآن مجید کی تلاوت کا مسابقہ مقرر ہے۔ مسابقہ کا مطلب قرآن کا دور مل کے کرنا، اس میں سے کون سے حافظ صاحب کتنی اچھی اور کتنی طویل تلاوت کریں گے تو ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ مسابقہ فی القرآن۔ دوستو یہ مسابقہ فی القرآن بھی صحابہ سے بڑھ کے کوئی حافظ ہیں؟ صحابہ سے بڑے کوئی حافظ ہیں حاملین قرآن؟ نہیں ہیں، لیکن پورے صحابہ کی تاریخ میں کبھی بھی مسابقہ قرآنیہ کا جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا دور کا جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا مسابقہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج عالمی طور پر مقابلے مقرر ہوتے خراج کے، ہوتے عالمی مقابلے بھی ہوتے، علاقائی مقابلے بھی ہوتے۔ تو مقابلہ خراج یہ وہ لوگ مقرر کرتے ہیں جو تسبیح پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں آیا ہے، حدیث میں کھلا بتاؤ، حدیث اور قرآن میں کھلا بتایا جائے کہ ایسا کہاں ہے تسبیح پڑھنا۔ دوستو ان کو ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مقابلہ قرات کہاں سے آیا بھائی؟ صحابہ کی پوری تاریخ کے اندر، خلفائے راشدین کی پوری خلافت کے دور کے اندر اور تابعین کی تاریخ کے اندر کبھی بھی قرات کا مقابلہ منعقد نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ سب کس میں آتے پھر؟ تو دوستو یہ سب فمن تطوع خیرن میں آتے ہیں، کہ جو بھی اپنی خوشی سے خیر کا کام کرتا ہے تو اس خیر کے کام میں آتے۔ خیر کے کام کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع رکھا ہے، یہ کہہ کر تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی خیر کا کام ہوگا، جو حرام کاموں کے علاوہ ہوگا، خیر کا کام ہوگا، تو خیر کے کام کرنے والوں کو میں ثواب عطا کرتا ہوں۔ آپ مقابلہ خیرات رکھیں تو ثواب ملنے والا ہے، مسابقہ رکھیں تو ثواب ملنے والا ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، کہیں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہیں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہیں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس طرح بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی میلاد کا بھی ذکر فرمایا، آنے کا ذکر بھی فرمایا، شانوں کا ذکر بھی فرمایا، اور صفات کا ذکر بھی فرمایا، کمالات کا ذکر بھی فرمایا، ولیوں کے کمالات کا بھی ذکر فرمایا، صالحین کے کمالات کا ذکر بھی فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی عظمت رسول کا جلسہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی خیر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چند مخصوص چیزیں نہیں آتی ہیں۔ ہم مل بیٹھ کے اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آدمی چھوٹا ہوا نہیں ہے، ایک انسان بھی روئے زمین پر نہ پہلے مل سکتا تھا نہ قیامت تک مل سکتا ہے جو صرف فرائض ادا کر کے ہی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ اس کے رسول ڈائریکٹ کھلا واضح حکم جو دیے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، کوئی آزو بازو کا کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر رہا ہو۔ دوستو قرآن مجید جو چھپائی جا رہی ہے قرآن مجید پھر ایک نسخہ بنا دیا گیا، پھر اس کے اندر چھپاوٹ ہے، پھر اس کے اندر پارے بھی ہیں۔ پارے کس نے بنائے تھے؟ پارے نہ نازل کرنے والا خدا کہا کہ یہ پارا ہے، یہ پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، جس ہستی مصطفیٰ پر وہ نازل ہوا نہ انہوں نے بتایا کہ یہ پارا ہے۔ یہ پارے بعد میں مقرر ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اوپر زبر زیر پیش لکھے ہوئے نا، مد لکھا ہوا ہے، زبر زیر پیش، تو یہ بھی بعد میں لکھے گئے۔ یہ بھی حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اس نے یہ اعراب دلایا ہے۔ تو دوستو اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں، اس سے بچنا ہے۔
نہیں بھئی آج اگر